حنیف قریشی نامی جو راولپنڈی کے خطیب ہے وہ شخص مفتی نہیں ہے، خواہ اس کو مفتی نہ بولا کریں، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا. میں نے 2002 سے 4 تک جامعہ رضویہ سیالون راولپنڈی میں نے 2 سالہ تجوید و قراءت کورس کیا ہے. اس کے بعد پھر میں لاہور آ گیا تو دوسرے سال میں یہاں پڑھتا تھا. اس وقت لاہور سے وہ 5-7 بندوں کی سفارشات ڈلوا کے مجھے راولپنڈی اس نے اپنے بلایا کہ آپ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں، تمہارے آگے کھڑے ہو کے آپ تراویح سنائیں. میں نے 30 پارے اس کے آگے کھڑے ہو کے سنائے ہوئے، اور میں جتنا اس کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے کوئی نہیں جانتا. میں اس کے گھر کو، اس کی فیملی کو، فیملی ممبرز کو، اس کے تمام عقائد کو، اس کے مرشد خانہ کو، ابتباد والا وہ مرید جو وہ سید حسین الدین شاہ صاحب کا نہیں ہے، یہ بھی ذہنوں سے نکال دیں. وہ مرید ابتباد توری کے مقام پر ایک پیر ہوتا تھا، غلام مصطفیٰ شاہ توری والا، اور وہ اتنا بدترین گستاخ تھا کہ وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ کتے کو دیکھ کے کہتا یہ معاذ اللہ معاویہ جا رہا ہے. تو حنیف قریشی ابھی ہم نے بالکل لیٹسٹ ہم نے کنفرم کروایا ہے، تو یہی رپورٹ آئی ہے کہ حنیف قریشی ابھی تک اس کی بیعت اسی پیر سے. جو آپ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں مفتی حنیف قریشی کو، اس کا کوئی پیر ہے کوئی ایبٹ آباد میں، وہ اس طرح سے کہتے ہیں. اور ان کے حوالے سے اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی کتا کوئی بیٹھا ہوتا تھا اور نام لیتے ہیں وہ حضرت معاویہ کا، کہ ان کے گلے میں کچھ طرح کے الفاظ وہ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، آپ تک وہ کلپ پہنچا ہے. تو وہ کون ہے، کیا ہے، کیا واقعی وہ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان کے پاس پڑھاتا بھی رہا ہوں، جماعت بھی کرواتا رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ حافظ قرآن جس طرح عموماً مسجدوں میں قرآن پاک سناتے ہیں، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، سنا دیا ہوگا تراویح وغیرہ کی، تراویح وغیرہ میں. لیکن بات یہ ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ چھوٹا سا الزام نہیں ہے، یہ تو قانونی والے سے آگے چیز انشاءاللہ اس کا بڑا اچھی طرح سے ہم جواب دیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن پیر صاحب کے حوالے سے، بابا جی تورشی والوں کے حوالے سے اس نے الزام لگایا، بابا جی کا انتقال ہوا ہے 2000 میں، یعنی 23 سال پہلے. اب 23 سال پہلے یہ کتنا سا ہوگا، بچہ سا تو ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے خود وہ کچھ دیکھا سنا تھا کہ اس کو کسی نے اب بتایا، اس وقت بتایا یا اب بتایا؟ اگر اس نے خود دیکھا سنا ہے تو اس سے بڑا گستاخ ثابت ہوا ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے کہ ایک صحابی رسول کی اتنی بڑی توہین ہوتی رہی اور یہ چپ رہا، 23 سال تک چپ رہا، 23 سال تک کسی کو نظر نہیں آیا، اور 23 سال بعد اس کو نظر آیا کہ وہ بندہ جو جنت سدھار چکے ہیں ان کے لیے یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ شخصیت کے جو ہزارہ میں غیر متنازع طور پر اہل سنت کی نمائندگی اور وہاں کا میلاد کے حوالے سے یا مسلک اہل سنت کے حوالے سے مین کردار ہی ان کا ہے. اور آج جو ان کے بیٹے ہیں سید شاہ محمد کمال کاظمی، وہاں وہ تمام تنظیمات کے لیے قابل قبول ہیں جن میں سپاہ صحابہ اور یہ سارے لوگ اپنے معاملات میں بڑے بڑے مرحلے وہیں پر وہ بڑی بڑی جرگے وہ کرتے ہیں. تو یہ سیدھا سیدھا اس بغیرت کا الزام ہے. اب عوام اس سے پوچھے کہ 23 سال پہلے بابا جی کا انتقال ہو گیا، تو آج بولا جب تیرے کسی گرو گنٹال کے اوپر جناب انگلی اٹھائی گئی کہ اس نے بے ادبی کی ہے سید کائنات کی. اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہاں سارے کافر رہتے ہیں ایبٹ آباد میں؟ اور کوئی ایک بھی مومن مسلمان نہیں تھا، یا کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا کہ جو اس کے گلے میں معاذ اللہ استغفر اللہ 1000 بار ایسے بکواس سے میرے پناہ مانگتا ہوں، اس کے تصور سے ہی میں پناہ مانگتا ہوں. یار کوئی ایک بھی ایسا مسلمان نہیں تھا کہ جو آواز اٹھاتا، جہاں کے سپاہ صحابہ اور یہ لوگ وہاں اکثریت میں، یعنی ان کی ایک پاور ہے وہاں، بڑا مضبوط، جی مضبوط ہے، ان لوگوں کا کام ہے، سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں وہاں کے یہ تمام لوگ ہیں، ان کو نظر نہیں آیا، اور یہ لوگ حنیف قریشی کے بغض میں اس حد تک یہ لوگ چلے گئے ہیں کہ اس طرح کی جھوٹی باتیں، اس طرح کے من گڑت. اب میں یہ کہہ دوں کہ جناب میں نے دیکھا ڈاکٹر جلالی کے مدرسے کے باہر اس طرح استغفر اللہ سید کائنات کے نام کا یہ ہوا تھا، دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ 3 طلاقیں اٹھا کر کہہ سکتا ہے کہ کس طرح کی باتیں ہوئی ہے، یہ ہوئی ہے، اٹھائے 3 طلاقیں اگر شادی ہوئی ہے اس کی، ٹھیک ہے. لیکن اب دلیلیں، طلاقیں، یہ تو بہت بڑا اپنے ایک چیلنج اس کو کر دیا بھائی کورٹوں میں نہیں چلتی ہیں یہ باتیں، کورٹوں میں یا باقی جگہ پر دلیل چلتی ہے، ثبوت چلتا ہے. پھر وہ جو گواہ آ کر گواہی دے گا اس سے بھی تو پوچھا جائے گا کہ تم 23 سال کیوں خاموش رہے ہو؟ وہ ظالموں، رسول اللہ کے صحابہ کی اتنی بے ادبی ہوتی رہی اور تم چپ رہے. وہاں سارے مسلمان کوئی تھا ہی نہیں، کافر تھے وہ سارے. وہاں کے کسی پڑوسی کو نہیں پتا، شہر والوں کو نہیں پتا، اس کو لاہور جا کر پتا چل گیا. تو یہ 23 سال پہلے جن بزرگوں کا انتقال ہوا ان کے بارے میں یہ بکواس اور جھوٹ اور الزام ہے. بالکل ٹھیک ہے.
یہ جو وہ ویڈیو ہے اس میں وہ کہہ بھی رہے ہیں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے حوالے سے بھی وہ بات کر رہے ہیں، غالباً ان کے مدرسے سے یا وہ پڑھ رہے ہیں یا وہاں سے انہی کے وہ پڑھے ہوئے ہیں۔